ہم نے ایک ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بات بھی وہ ان کی گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اسامہ بن جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر امور ہیں مشرق وسطیٰ۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کا۔ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، فارن پالیسی کو اوپر بھی اپنا اوپینین دیتے ہیں، ہم اس حوالے سے بھی جن صاحب سے بھی بات کریں گے۔ جن صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن میں سب سے پہلے محمود نواد صاحب کی گفتگو، یہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے ہم نے بات کی، یہ آج کی سچویشن کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے، اس کی بڑی اہمیت ہے، پھر میں اسامہ صاحب کے اوپر بھی اس سے تجزیہ لوں گا۔ Israel is ethnic cleansing Palestinians everywhere. They are massively attacking Gaza with the F-16, with warship, with missiles and rockets, killing hundreds of Palestinians. In Sheikh Jarrah, they are trying to evict Palestinian family from their homes. Continuity of violations of Palestinian human rights is happening because of Israeli impunity. That there are no punishment of Israel from the international community. There is a huge complicity of the international community, especially the US administration and Europe and many other governments with Israel, and that is supporting Israel and supporting Israeli crimes. Israel is committing war crimes against Palestinians. Nevertheless, Palestinians are fighting. We are united to fight against this oppression, against this violation of our human rights and international law everywhere. All Palestinians are united. آپ نے محمود نواد صاحب کی گفتگو سنی۔ اسامہ صاحب I'll start with you. Straight away جو یہاں پر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، I think وہ بڑا ریلیونٹ بھی ہے اور شاید پرسپیکٹیو کے اندر آپ ہمارے ویورز کے لیے بھی سمجھا پائیں۔ امپیونٹی کی بات ہوتی ہے کہ اسرائیل کو اتنی امپیونٹی کیوں حاصل ہے؟ آپ اسے کوئی نام ہم دے دیں، یہ ایتھنک کلینزنگ ہے، جینوسائیڈ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی ایک ہسٹری اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو اس تمام معاملے کے اندر اتنی ظلم اور بربریت دکھانے کے باوجود اتنی امپیونٹی حاصل ہے؟ جی منی، بہت شکریہ۔ ہمیں اصل میں دوبارہ اس طرف جانا پڑے گا کہ آخر یہ اب کیوں، وائی ناؤ اینڈ واٹ ہیز چینج ناؤ۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو اسرائیل کی پالیسیوں کا چلا آ رہا ہے، جسے ایک بہت بڑی کمک ملی صدر ٹرمپ کی صورت میں۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ اس ریجن میں، اس پورے خطے میں، مشرق وسطیٰ میں کیا محرکات ہیں۔ آخری دفعہ جب فلسطینیوں تک کمک پہنچ رہی تھی تو اس وقت محمد مرسی کی حکومت تھی مصر میں، اور سائنائی میں سے وہاں پہ ٹنل تھیں جس سے جو ہے وہ مدد پہنچ رہی تھی۔ وہاں پہ سی سی کی حکومت، سی سی ملٹری گورنمنٹ آنے کے بعد ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ پلٹا، اور اس کے بعد سے وہاں کی ٹنلز بند کر دی گئیں۔ عراق کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں کی ایک حکومت ہے جس کو امریکی سپورٹ کا سہارا ہے۔ جارڈن کو دیکھ لیجئے، جارڈن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جو ایک اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جو سچویشن ہے جس میں ایک بہت بڑا کردار بیرونی قوتوں کا رہا ہے بشمول امریکہ کے، تو ایک تسلسل ہے جو آپ کو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو نہ صرف امپیونٹی حاصل ہے بلکہ اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں کھڑا کیا جا سکتا، چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو، چاہے وہ ملٹری فرنٹ پہ ہو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 7 روز کے بعد OIC کا بالآخر ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جو OIC کے قیام سے لے کے اب تک جتنی قراردادیں پیش کی جا چکی ہیں انہی کا اعادہ کیا گیا۔ اگر آپ اس میں سے تاریخ نکال دیں تو میرے خیال ہے وہ ساری تقریریں آپ تسلسل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم ریاکشنری طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کا تعلق، جو اسرائیل کے جو فیصلے ہیں وہ ریاکشنری نہیں ہے، ان میں تسلسل ہے، اور وہ گزشتہ ایٹ لیسٹ 1967 سے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جن صاحب، میں اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے، ویئر ڈو یو سی پاکستان اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ایز اے اسٹیٹ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ منیر، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، پاکستان کا سوال یا پاکستان کا رول تو بہت چھوٹا ہے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس نے آج تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا، اینڈ اٹ withstood all pressures، اور آج تک ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے۔ تو یہ سب سے اسٹرانگ سپورٹ ہے پیلسٹینین کوز کو جو پاکستان دے رہا ہے، ورنہ ہمارا ان کے ساتھ جغرافیائی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی قسم کی اور کوئی ہماری کانفرنٹیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اصولی موقف کے طور پر ہم ریاست فلسطین کی مدد کرتے ہیں اور ان کے سٹینڈ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم نے OIC میں بھی آواز اٹھائی، قراردادیں بھی پاس کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ظلم اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور عرب ممالک سے بھی اپیل کر رہے ہیں
کہ وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. اس کے علاوہ پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آئی ایم سوری ٹو سے کہ پاکستان کے پاس اور کچھ بھی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ. لہذا یہ ظلم اور بربریت صرف ایک صورت میں بند ہوگی, جس دن امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ ہم نے اس ظلم کو ابھی روکنا ہے. پولیٹیکلی یا انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ویٹو پار ہونے کی وجہ سے, یہ جو 5 ویٹو پارز ہیں ان میں سے ایک ویٹو پار ایسی گارنٹیڈ ہے اسرائیل کو کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا سکتی, کیونکہ امریکہ اس کو انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ ویٹو کر دیتا ہے. اسامہ صاحب, اگر آپ سچویشن آن گراؤنڈ دیکھیں تو یہ خیر کانفلکٹ پہلے بھی, اس کی تاریخ بھی ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اب جو جتنی ایسکلیشن ہو چکی ہے, اب what is the solution inside? Do you see an end to it? Like آج کل میں ہونے والا کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں پر سیز فائر, یا کم از کم کوئی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تو اٹ گوز unabated, کچھ تبدیل تو نہیں ہو رہا پچھلے 10 دن کے اندر جو ہوا ہے. آپ what do you see? فلسطینیوں کی قسمت بدلنے کے لیے جب تک اقوام عالم جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہوتی, اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق کیے بغیر انسانی حقوق پر, جیسا کہ ہم نے دنیا کو اکٹھے ہوتے دیکھا اپارٹائڈ ساؤتھ افریقہ کو. اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا اب ایک سوال یہ کرنا پڑے گا, شاید پاکستان کو بھی یہ کرنا پڑے, کہ کیا واقعی 2 اسٹیٹ سولوشن جو اوسلو اکارڈ کے مطابق تھا کیا اب بھی ویلڈ ہے؟ کیا اسرائیل 1967 کے بارڈر پہ واپس جائے گا؟ کیا فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے گا؟ اور اگر دے گا تو اس کی کیا شرائط ہوں؟